ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں بنیادی نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت انسان کی جان کی ہے اور دوسری نعمت مال کی ہے۔ جان اور مال کی دو نعمتیں بنیادی نعمتیں ہیں، اور ان دو نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان سے، مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے، اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ انسان اپنی جان کا، اپنے مال کا مالک نہیں ہے، باوجود اس کے کہ انسان اپنی جان مال کا مالک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے خرید لیا۔ اب بیچا تو اس چیز کو جاتا ہے جس کا آدمی مالک ہو، انسان اپنی جان کا مالک ہی نہیں ہے، تو پھر انسان نے، مسلمان نے، مومن نے کس طرح فروخت کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے خریدا؟ مفسرین کرام اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو خریدا ہے، یعنی مومنین اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں، اللہ کی اطاعت میں خرچ کریں گے، اور اللہ نے مومنین سے ان کے مال کو خریدا ہے، یعنی مسلمان مومنین اپنے مال کو اللہ کی رضا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کریں گے۔ چنانچہ جب بھی موقع آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، مومنین اپنی جان اور اپنے مالوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں گے، پھر بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو عبادات فرض کی ہیں، ان عبادات میں سے بعض عبادتیں اس کا تعلق آدمی کے بدن کے ساتھ ہے، اور بعض عبادات کا تعلق آدمی کے مال کے ساتھ ہے۔
ان کا تعلق آدمی کے بدن کے ساتھ بھی ہے، آدمی کے مال کے ساتھ بھی ہے۔ مثلا نماز اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق آدمی کے بدن کے ساتھ ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو آدمی کا بدن استعمال ہوتا ہے، آدمی کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق آدمی کے مال کے ساتھ ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور حج ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر آدمی کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے، آدمی کا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو حج بدنی عبادت بھی ہے، حج مالی عبادت بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بندہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا اور اپنی جان کو استعمال کرے گا، اپنے مال کو لگائے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی جان لگ رہی ہے، بندے کا مال لگ رہا ہے، لیکن وہ چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے وہ ثواب کی بجائے آدمی کے لیے عذاب کا، گناہ کا باعث بن جاتا ہے۔ مثلا نماز بڑی فضیلت والی عبادت ہے اور روزہ بڑے اجر و ثواب والا کام ہے، لیکن اگر یہی نماز اور روزہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ ہو تو بجائے ثواب کے آدمی کو گناہ ملتا ہے۔ اب عام اوقات کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے، ترغیب ہے، فضائل ہے، اس پر ثواب بیان کیا گیا، لیکن سورج کے طلوع ہونے کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت اور دوپہر کو زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ اب اس وقت میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو بظاہر شکل صورت کے اعتبار سے اچھا کام ہو رہا ہے، نیک کام ہو رہا ہے، دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ آدمی کوئی نیک عمل کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ نیک عمل، یہ نماز اور یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ نیک عمل بھی الٹا ثواب کی بجائے گناہ کا باعث بنے گا۔ آج کے دن میں مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میزبانی فرماتا ہے اور بندے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور قربانی کے پاکیزہ گوشت کے ذریعے بندوں کی ضیافت کا، بندوں کی مہمان نوازی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہذا عام حالات کے اندر، عام دنوں میں آدمی روزہ رکھتے ہیں تو بڑی فضیلت کا باعث ہے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، یہاں تک کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کے معدے سے جو بو پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے، اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن آج کے دن روزہ رکھنا، کل پرسوں اور عید کے چوتھے دن ایام تشریق میں روزہ رکھنا بظاہر دیکھنے میں اچھا کام ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لہٰذا اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دین کا کوئی بھی کام، نیک عمل جو بظاہر دیکھنے میں نیک عمل معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آج کا دن قربانی کا دن ہے۔ ان ساری تمہیدات کے بعد آج مسلمان دنیا کے اندر، ساری دنیا میں امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے گی اور اس سنت ابراہیمی کو زندہ کریں گی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا تھا، اور بڑی منت و مرادوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ مانگنے کے بعد 86 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا۔
روایات میں یہ 86 اور 90 سال کی عمر سب سے کم عمر ہے، ورنہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 150 سال ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا بیٹا عطا فرمایا تھا، اور اس دعا کے نتیجے میں رب ہب لی من الصالحین ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گرا کر مانگ رہا، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک سمجھدار بیٹے کی بشارت دی، صبر کرنے والے کی، حلیم الطبع، جو مشکلات پر مسائل پر صبر کرنے والا۔ ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم الطبع بیٹے کی خوشخبری دی، بیٹا پیدا ہوا، اسماعیل نام رکھا، ابھی 10-12 سال کی عمر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، انبیاء کو خواب میں کوئی چیز نظر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے اور آپ نیند سے بیدار ہوئے، نماز پڑھنے لگ گئے، آپ نے وضو بھی نہیں بنایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا دل ہمیشہ بیدار رہتا تھا، اسی وجہ سے آنکھوں کے سونے کی وجہ سے انبیاء کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ انبیاء کو خواب میں دکھایا گیا کوئی بھی حکم وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کا حکم ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کے حق میں یہ بات نہیں ہے۔ عام آدمی اگر خواب دیکھے اور وہ خواب میں یہ اس کو کسی کی طرف سے کہا جائے کہ آج کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ کی نماز معاف ہو گئی، تو عام آدمی کا خواب اس کے لیے دلیل نہیں بنتا ہے۔ عام آدمی کے خواب کی حیثیت انبیاء کے خواب کی طرح نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے خواب میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کی نماز معاف ہو گئی، آپ نماز نہ پڑھیں۔ انبیاء کا خواب دلیل ہے، حجت ہے۔ خواب دیکھا، بیٹے سے کہا، لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے میں آپ کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے آپ وہ کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کروں گا، میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما، اس سارے واقعے میں مسلمانوں کے لیے یہ سبق کے الفاظ ہے، یہ یاد رکھنے کے الفاظ ہے اپنی زندگی میں۔ فلما اسلما، جب انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا سر تسلیم خم کیا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کو مانا اور تسلیم کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکایا اور یہ اقرار کیا کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ فلما اسلما، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنے بیٹے جگر کے ٹکڑے اسماعیل علیہ السلام کو پکڑا اور پیشانی کے بل زمین پر لٹایا۔ آدمی تصور کرے کہ آدمی کا بیٹا اور اس کو اللہ کے راستے میں یوں قربان کرنے کا حکم ہو، اور ہم اس کو پکڑ کر مسجد خانے میں لے جا کر اللہ کے حضور اس کی قربانی کا عمل اگر حقیقت میں کریں تو ہمارے دل کی اور ہمارے جذبات کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری کو تیز کر کے بیٹے اسماعیل کی گردن پر رکھا، اور قیامت
اپنی خواہشات پر یوں چھری رکھنی ہے، تمہیں اپنی نفس کی باتوں پر یوں چھری رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور شاید کہ انبیاء کے مقابلے میں امت کا امتحان اتنا سخت نہ ہو۔ انبیاء کا امتحان اتنا سخت تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری تیز کر کے گلے پر رکھا دی۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ خلیل اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہے تو فرمایا نادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ضابطہ بیان کیا، فلما اسلما پر جو آدمی عمل کرے گا جیسے ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو فرمایا قیامت تک ضابطہ یہ ہے انا کذالک نجزی المحسنین، تم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا لو، اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کر لو، جس طرح ہم نے اپنے خلیل ابراہیم کو بہتر بدلہ دیا، ہم تمہیں بھی بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ نے خاص ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں بیان کیا، فرمایا جو بھی محسن ہوگا، صفت احسان کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوگا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں صفت احسان کو فرض کیا، لہذا جو بھی صفت احسان کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ اپنے ابراہیم خلیل علیہ السلام جیسا ہی ہوگا۔